رکاب گنج واقع مولوی انوار باغ کا قبرستان حضرت مولوی انوار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس قبرستان میں ملک کی ادبی، سیاسی اور مذہبی شخصیات کی آرام گاہ بھی ہے۔ اس قبرستان میں تحریک آزادی کے مجاہد اور مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے صحافی اور شاعر حسرت موہانی کی قبر بھی ہے۔ حسرت موہانی کی قبر کے ٹھیک سامنے عبدالباری فرنگی محلی کی قبر بھی موجود ہے۔ اسی قبرستان میں قومی آواز کے بانی مدیر حیات اللہ انصاری، فارسی کے استاد پروفیسر ولی الحق انصاری کی بھی قبر اسی قبرستان میں موجود ہے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ مولوی انوار باغ کے اس قبرستان میں حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آستانہ ہے، جن کی کتاب درس نظامی آج بھی عالمیت کی سند حاصل کرنے والوں کے نصاب میں شامل ہے۔ دراصل یہ قبرستان نہ صرف لکھنؤ بلکہ ملک کی ایک بڑی خانقاہ فرنگی محل کا خاندانی قبرستان ہے۔ اسی قبرستان کے ایک کونے میں لکھنؤ کے کونا مشق اور بزرگ شاعر، جنہیں یہ شہر نور محمد نجمی لکھنوی کے نام سے جانتا ہے، وہ شاعر اس قبرستان میں جو بھی قبریں موجود ہیں اور جتنی جگہ انہیں میسر ہے اتنی ہی جگہ اس شاعر کو یہاں پر رہنے کے لیے ملی ہے۔ وہ شاعر جو اس جگہ پر پنی اور ٹاٹ کے پردوں سے سجی ہوئی ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، وہ جگہ کسی قبر سے کم نہیں ہے، اتنی ہی جگہ ہے جتنی کسی قبر کو میسر ہوتی ہے، اور شاید حالات بھی بالکل وہی ہیں اس کی رہائش گاہ کے، نہ بجلی، نہ پانی، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی روشنی۔ پوری رات اس قبرستان میں، اس قبر جیسی جگہ میں اس شخص کو گزارنا ہوتی ہے۔ قبر جیسی اس جگہ پہ اردو کو فروغ دینے والا شاعر رہتا ہے۔ اس عمر میں ادب کے یہ علمبردار کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ادبی نشیمن چینل پر اس وقت موجود ہیں نور محمد نجمی لکھنوی صاحب، جو بہت ہی بہترین شاعر ہیں ہمارے اردو ادب کے۔ جتنے اچھے وہ شاعر ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ برے حالات میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے بھی اور ان تمام حالات کے بارے میں جو انہیں یہاں تک اس حالات تک لے کر آئے ہیں۔ نجمی صاحب، آپ کا استقبال ہے ادبی نشیمن چینل پہ۔ شاعری کب شروع کی آپ نے؟ شاعری میں نے سن 1960 سے شروع کی تقریباً۔ پیدائش آپ کی؟ پیدائش لکھنؤ ہے۔ آپ کے آبا اجداد وغیرہ؟ آبا اجداد سب لکھنؤ میں رہے، میرے مکانات بھی تھے، لیکن میں چھوٹا تھا اس وقت، کیا کہوں، بس اللہ ہم لوگوں کا بھلا کرے۔ تو 1960 میں آپ نے جب شاعری شروع کی تو اس وقت کیا حالات تھے اردو ادب کے یا مشاعروں کے؟ حالات اچھے تھے، بہتر تھے، اور نعت سے میں نے شعر و شاعری کی ابتدا کی، اور ایک صاحب مجھے لے کے، میری پیدائش سن 1951 کی ہے، 50 یا 51 کی، تو اس وقت 10-12 سال کا ہی رہا ہوں گا، لیکن شوق تھا۔ اور جب میں مکتب میں پڑھتا تھا اس وقت میں اپنی کاپی پر اپنے کو ڈاکٹر اور شاعر لکھا کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر اور شاعر ہوتا کیا، لیکن حالات نے ڈاکٹر تو نہیں بننے دیا، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا شاعر ضرور بنا دیا۔ تو ایک نعت میں نے کچھ شعر کہے تو وہ ایک صاحب مجھے لے کے زائر حرم حضرت حمید صدیقی لکھنوی مرحوم کے پاس لے گئے، مدرسے میں، مدرسے طوفانیہ۔ تو انہوں نے شعر دیکھے اور کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں گیا تو وہ کہنے لگے بہتر ہے کہ آپ افخر موہانی صاحب کے پاس چلے جائیں۔
تو افکر موہانی صاحب کے پاس تو جانا نہیں ہوا، لیکن وہ مجھے ایک بیماری ہو گئی، میرے پیٹ میں وہ پھوڑا ہو گیا تھا، تو وہ ایک کچہری روڈ پر ڈاکٹر تھے ٹی این ورما، تو میرے نانا سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو وہاں لے جائیے، سب ڈاکٹر کہتے تھے اس کا پیٹ کا آپریشن ہوگا، تو انہوں نے کہا آپ ان کو وہاں لے جائیے، ان کو دکھائیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی علاج کریں، تو وہ مجھے وہاں لے گئے، تو ان کے علاج سے مجھے فائدہ ہوا اور بغیر آپریشن کے وہ پھوڑا کھل گیا۔ ان کے جو کمپاؤڈر تھے عبدالمجید صاحب، وہ انور تخلص کرتے تھے، وہ عبرت صدیقی لکھنوی کے شاگرد تھے، تو ان کے ذریعے عبرت صدیقی لکھنوی سے ملاقات ہوئی، ایک باقاعدہ شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہ یہاں رکاب گنج میں جب میں یہاں آیا تو وہ رہتے تھے بسنت کمار بسنت ایڈوکیٹ، وہ بزم صفی کے پرانے شاعروں میں تھے، وہ مجھے بزم صفی میں لے گئے، تو پھر بیدل مراد آبادی صاحب سے تعلق ہوا۔ سن 2016 میں بیدل صاحب کا انتقال ہو گیا، میں برابر جاتا تھا، وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، لوگوں نے کہا آپ بزم صفی ختم کر دیجئے، میں نے کہا نہیں بھائی، ختم نہیں کروں گا، استاد کی یادگار ہے، قائم رہنی چاہیے، چنانچہ آج بھی وہ قائم ہے۔ تو یہ بتائیے، پہلے آپ کی رہائش کہاں ہوا کرتی تھی؟ پہلے میری رہائش مختلف جگہوں پہ رہی، میں بہت پہلے تو یہیں رہتا تھا اسی محلے میں، یہ میرے نانا کا مکان ہے سامنے والا، وہ پاکستان چلے گئے تھے، اسی مکان میں ہم لوگ رہتے تھے، بچپنا یہیں گزرا، وہ بلا وجہ ہی پاکستان چلے گئے، ان کی قسمت میں پاکستان تھا، تو ہم لوگ اس زمانے میں وہاں مالکان سرا میں ایک مکان تھا، اس میں منتقل ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کے پاکستان جانے کے بعد۔ اچھا، وہ جو مکان جن میں آپ رہے وہ آپ کے اپنے ذاتی آباء و اجداد کے مکان رہے، وہ لوگ وہ سارے؟ ذاتی آباء و اجداد میں تو یہی تھا، اس کے بعد پاچنالے پر رہے، تقریباً 10 سال پاچنالے پر رہے، کرائے کا مکان تھا۔ تو اتنے بڑی ایک جگہ مکان سے ہمارا حسین آباد میں لبے سڑک تھا، وہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، وہ میرے ایک عزیز تھے، رشتے کے ماموں تھے، ان کو دیکھنا ویکھنا پڑتا تھا، کرایہ دار والا نالائق تھا، تو وہ انہوں نے بیچ ڈالا، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ تو اس طرح سے یہ سب کہانی ہے، آج حالات ایسے ہوئے کہ میں اس جگہ پر آ گیا۔ تو یہ مولوی انوار والدہ باغ بھی تھی کے اس میرے قبرستان میں ہاں، یہاں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ یہاں آنا ایسا ہوا کہ میں تھا وہاں چوپٹیاں پر، کچھ دن وہاں رہے، وہ میرے انہی عزیز نے مجھے بھیجا تھا، وہ جو جنہوں نے وہ مکان بیچا تھا انہوں نے، وہاں سے پھر یہاں آئے، تو یہ جگہ یہاں اس کی دیواریں بھی اٹھی ہوئی تھیں اور ادھر سے اس کا راستہ بھی، تو یہاں ایک صاحب تھے محرم علی صاحب، ان سے میں نے یہ جگہ لی تھی، وہ اس وقت متولی تھے مولانا متین میاں صاحب فرنگی محلی، چنانچہ میں اس میں رہا، انہوں نے مرحوم نے میرے ساتھ بڑا یہ کیا کہ میرے ایک عزیز کے ذریعے مجھے پیسے کچھ بھیجے کہ یہ محرم علی صاحب سے یہ جگہ لے لیں، تو ہم ان کو آگے ایک جگہ ہے وہاں وہ جگہ دے دیں گے، تو اس میں دیواریں اٹھی ہوئی تھیں، اوپر ٹین بھی رکھے ہوئے تھے، ادھر سے راستہ بھی تھا، لیکن وہ ایک کولر تھا یہاں پر، وہ کولر کٹا تو وہ سب رہ گیا۔ اچھا، پھر وہ ہماری والدہ بھی تھیں اس وقت ساتھ میں، 2012 میں ان کا دماغی توازن، محرم علی وہی نا جن کے پاس گھوڑا تھا، ہاں چائے کا ہوٹل باہر ان کا جو ہے؟ بعد میں اب تو کمپلیکس بن گئے صاحب، اس کی بلڈنگیں چل گئی۔ بہرحال متین میاں صاحب کا ہماری والدہ کا سانحہ ہو گیا، تو انہوں نے مرحوم نے کہا تھا کہ آؤ تم سے فرنگی محل میں محل سرا میں آ جاؤ، وہ نہیں رہے۔ ان کے بعد میں نے عدنان صاحب سے کہا کہ بھائی انہوں نے کہا تھا میں اس حالت میں، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے کوئی گنجائش نکلے گی تو میں بتاؤں گا۔ اکثر حضرات آتے رہتے ہیں جو دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں، واقعی افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے محترم سلیم احمد صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑا سلوک کیا، وہ تشریف لائے اور آج ہمارے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بہت ان کے شکر گزار ہیں، بہت دل سے ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استعمال عطا فرمائے گا۔ اس طرح سے یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔
تو یہ مطلب یہاں پر قبرستان ہے، قبریں ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جگہ آپ کی رہائش کی ہے تو وہ بھی کسی قبر سے زیادہ نہیں ہے، بقول شخص ہے کہ یہ زندہ درگور، اور کافی 2-4 چیزیں اتر کے ہی نیچے جانا پڑتا ہے، یعنی کہ بالکل بصورت قبر ہی بنا کے رکھی ہے۔ تو زندگی میں ہی نجمی لکھنوی صاحب کی جو قبر ہے وہ تمام اردو کے چاہنے والے اور جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ادارے قائم ہو چکے ہیں اردو کی بقا کے لیے اور اردو والوں کے لیے، لیکن افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ابھی اردو جو ہے یا اردو کے چاہنے والے یا اسے فروغ دینے والے ابھی تک اصل جگہ پہنچ ہی نہیں پائے ہیں، وہ صرف ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، جو ادھر ادھر کہیں لگ رہے ہوں گے جا کے، لیکن جو اصل لوگ ہیں ان کی ٹھیک سے مدد نہیں ہو پائی کسی کرے۔ تو ان تمام حالات کو رضوی صاحب آپ سرفیس کرتے ہیں، یہ آپ کی خودداری ہے اور یہ آپ کا اردو سے لگاؤ کا ہی ہے کہ آپ اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اردو کو تھامے ہوئے ہیں اور اسے فروغ دینے میں اور اپنی شاعری میں مستقل آگے گامزن ہیں آپ۔ یہ آپ کا اپنا مطلب جو ہے یہ حوصلہ ہے، اس میں اردو والوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر کچھ تنظیموں نے آپ کی اگر مدد کی بھی ہے تو انہوں نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ اردو سے محبت کا حق ادا کیا ہے، جنہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ صرف آپ تک محدود نہ رہیں بلکہ ان تک بھی پہنچیں جن کے حالات شاید اسی طرح کے ہیں جن حالاتوں سے آپ گزر رہے ہیں۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہم ان تمام حالات کو جو ہے ضرور ان تک پہنچائیں گے کہ جو ذمہ دار ہیں اردو کو فروغ دینے کے لیے، پہلے وہ اردو والوں کو فروغ دیں، اردو اپنے آپ فروغ پا جائے گی۔ بہت شکریہ۔ آج مولوی انوار باغ میں ہم نجمی لکھنوی صاحب کے رہائش گاہ پر ہیں۔ وہ رہائش گاہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی قبر کی جگہ ہے جہاں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک قبرستان کے اندر مولوی انوار باغ کے۔ اور کل آپ لوگوں نے جو ہے ادبی نشمن کے ساتھ مل کر ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی کچھ مدد بھی کی تاکہ وہ آگے اس لوگوں کے اندر اور اس طرح کے جذبے جاگیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ رہا کہ میں اس رکاب گنج کی روڈ سے گزر رہا تھا تو اچانک نجمی صاحب کا خیال آیا، تو میں نے کہا جب ادھر سے گزر رہے ہیں تو کیوں نہ ان سے ملاقات کر لی جائے۔ لیکن جب میں یہاں پر ملاقات کرنے کے لیے آیا، چونکہ نجمی صاحب کی جو آبا قبا ہے، جس طرح سے یہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے تمام مشاعروں میں اور نشست وغیرہ میں آتے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر کے یہ سوچتا تھا کہ اچھے خاصے گھر کے، ہاں مطلب یہ رہن سہن ان کا دیکھ کے ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو لیکن جب صاحب میں یہاں اندر آیا مولوی انوار باغ میں اور میں نے ان سے آ کر کے ملاقات کی، تو میں نے جو رہن سہن ان کا دیکھا تو دیکھ کے میرے تو صاحب پیروں تلے زمین کھسک گئی، جو میں نے ان کے حالات دیکھے، اور پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اس کے بارے میں پھر ڈاکٹر سلیم صاحب سے رابطہ قائم کیا اور ان کو ان کے حالات سے واقف کرایا، اور جیسے ہی میں نے ان سے ڈاکٹر سلیم صاحب سے ان کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بے چین ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ فوراً میری ملاقات کرائیے۔ تو پھر دوسرے دن ان سے رابطہ قائم کیا اور ملاقات کا وقت لیا اور یہاں پر آئے، اور جو بھی ڈاکٹر سلیم صاحب سے ہو سکا انہوں نے کیا، اور آگے بھی انہوں نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج صبح کو میں نے جو ایک اردو اخبار دیکھا تو اس میں ڈاکٹر سلیم صاحب نے جو خبر بھیجی نجمی صاحب کے متعلق کہ ایک شاعر وہ قبرستان میں رہ رہا ہے، تو اس سے متاثر ہو کر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کوشش کی کہ ایک پیغام دیا جائے ایک شعر کے ذریعے، تو وہ جو بھی کوشش ہے وہ حاضر کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ کیا قلم لکھے نصیر اردو ادب کی شان میں، کیا قلم لکھے نصیر اردو ادب کی شان میں، کیا قلم لکھے نصیر اردو ادب کی شان میں، زندہ شاعر رہ رہا ہے آج قبرستان میں۔ زندہ شاعر رہ رہا ہے قبرستان میں۔ کیا قلم لکھے نصیر اردو ادب کی شان میں، زندہ شاعر رہ رہا ہے آج قبرستان میں۔